حدیث کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القیامہ. کہا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور اسے طاقت بھر کھلائے پلائے پہنائے جو میسر ہو، تو ایسی بیٹیاں آپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. یہ بیٹیاں آپ سے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. آج بیٹیاں کتنی رحمت ہے. بیٹیاں اگر سن لے کہ میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، میرا باپ بیمار ہے، میری امی بیمار ہے، وہ میکے سے چلی آئے گی اور حال چال پوچھے گی، دوا درپن کا بھی علاج کرے گی، دیکھ بھال کرے گی، آئے گی، پانی پلائے گی، کھانا کھلائے گی، لیکن اسی گھر میں بیٹھا رہے گا. کبھی بھی نہیں کہے گا ابو آپ کی طبیعت کیسی ہے، امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، نہیں پوچھے گا. لیکن بیٹی وہاں سے دوڑتی ہوئی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 6 بیٹیاں پیدا ہوئی، لگاتار 6 بیٹیاں پیدا ہوئی. جب 6 بیٹیاں پیدا ہوئی تو 7ویں نمبر کی باری آئی. جب 7ویں نمبر کی باری آئی تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری پیاری بیوی، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، جو بیٹیوں سے حسد کرتے ہیں، جو بیٹیوں سے جلن کرتے ہیں، صرف بیٹے کہتے ہیں بیٹے صرف دیکھ بھال کرتے ہیں، بیٹوں پر صرف بیٹوں کا خیال کرتے ہیں، وہ سن لے اس واقعہ کو. جب وہ کہتا ہے کہ میری پیاری بیوی، جب 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا. اس کے بعد وہ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر سرتاج، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ارے وہ اللہ جس کو چاہے بیٹا دے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، وہ جس کو چاہے باز بنا دے، یہ تو اللہ کے قصور ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، میں اس میں کیا کر سکتا. اس کے بعد وہ رات میں سوتا ہے. رات میں جب سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور اسے جہنم کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے. لوگ اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے پر لے کے جا رہے ہیں. جب جہنم کے دروازے پہ لے کے جایا گیا تو پہلے دروازے پر پہلی بیٹی کھڑی بچانے کے لیے یہ کہتی ہے، وہ بیٹی کہتی ہے اے اللہ میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو، اس نے دنیا کے اندر میرا دیکھ-بھال کیا تھا، اس نے مجھے پڑھایا تھا، دینی تعلیم حاصل کرایا تھا، اس نے جب میں جوان ہو گئی تو اس نے دیندار لڑکی سے شادی کر دی. اے اللہ میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو، اے اللہ میرے بھائی کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو، اے اللہ میری ماں کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. اس کے بعد جب دوسرے دروازے پر لے کے جایا گیا، دوسری بیٹی کھڑی بچانے کے لیے کہتی ہے اللہ میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. جب تیسرے دروازے پر لے کے جایا گیا، پھر تیسری بیٹی کھڑی بچانے کے لیے چوتھے دروازے پر لے کے جایا گیا، چوتھی بیٹی کھڑی بچانے کے لیے کہتی ہے میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. پھر 5ویں دروازے پر لے کے جایا گیا، 5ویں بیٹی کھڑی بچانے کے لیے کہتی ہے میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. چھٹے دروازے پر لے کے جایا گیا، چھٹی بیٹی کھڑی ہے. 6 بیٹیاں لگاتار کھڑی ہو گئی بچانے کے لیے کہ یہی کہتی ہے کہ میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو. کیوں؟ بیٹی تو رحمت تھی، زامن سمجھتا تھا نا، آج بچا رہی ہے، بیٹیاں بچا رہی ہے. اس کے بعد جب اس کو 7ویں دروازے میں لے کے جا رہے، اب وہ سوچتا ہے اے اللہ میرے پاس تو 6 بیٹیاں تھے، میں تو زامن سمجھتا تھا، میں تو بہت اس کو نظر انداز کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر میں صرف اس کو نہیں سمجھا کرتا تھا، ایک نہیں سمجھا کرتا تھا، میں اس کو نظر انداز کیا کر بہت حسد کرتا تھا، میں اسے جلن کرتا تھا کہ کہاں سے بیٹی پیدا ہو گئی. اے اللہ اگر 6 بیٹیاں اگر نہ ہوتی تو میں جہنم سے نہ میں 6 دروازوں پہ بھی جہنم سے نہیں بچ پاتا. اب اے اللہ اگر 7 بیٹی
پہ لے کے جا رہے ہیں. ابو جو پریشان ہے, بہت حیران ہے, کہتا ہے اللہ یہ تو 6 بیٹیاں تو بچا لی, اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی تو میں جو ہے جہنم سے میں بچ جاتا, کیونکہ جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں اور میرے پاس 6 بیٹیاں تھیں, 1 بیٹی تو ہوتی تو میں بچ جاتا. اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے اللہ میں بیٹیوں سے حسد کرتا تھا, جلن کرتا تھا, میں اس کو نظر انداز کیا کرتا تھا, صرف بیٹوں کا دیکھ بھال کیا کرتا تھا. اللہ میں یہ بیٹیاں تو رحمت بھی زحمت نہیں تھی, اللہ بیٹا نہ دینا لیکن بیٹی دینا ضرور دینا. اللہ 7ویں بیٹی بھی دے دے, 6 بیٹی تھی 7ویں بیٹی بھی دے دے. اللہ صرف بیٹا دینا بیٹی نہ, اللہ صرف بیٹی دینا بیٹے نہ دینا. کیوں؟ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی ہیں, بیٹے جہنم سے بچانے والے نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ حافظ قرآن رہے گا, حافظ قرآن رہے گا تو کل قیامت کے دن ماں باپ کے سر پر تاج پہنائے گا. کون پہنائے گا؟ اگر دنیا کے اندر عمل رہے گا تب, عمل نہیں رہے گا تو وہ جائے گا. لیکن بچانے والے جہنم سے بچانے والے نہیں ہیں. لیکن بیٹی ہے کہ بیٹی کی پرورش کر لیں گے, بیٹی کا دیکھ بھال کر لیں گے, پڑھائیں گے لکھائیں گے, دینی تعلیم حاصل کرائیں گے, اور جب جوان ہو جائے اس کی شادی کر دیں. کیسی شادی کر دیں؟ دیندار. آج کے کتنے بھائی ہیں جو دیندار شادی کرتے ہیں؟ بے نمازی ہے لیکن کمانے والا ہے تو ہم کر دیتے ہیں. کیوں؟ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, جواری رہے شرابی رہے کچھ بھی رہے, لیکن مال والا ہے. آج مال والے کو دیکھ کر کے کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیو مال والے کو دیکھ کر کے مت کرو. نمازی ہے دیندار ہے تو اس کی شادی کر دو, اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیں گے, اس کو مالدار بنا دیں گے. یہ ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا جو ہے تعلق جو ہے بیٹی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اور ہمارا تعلق جو ہے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کبھی